بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی پیدا ہوئی بچی کو لے کر ہاسپٹل سے بھاگ گئی کیونکہ میرے سسرال والوں کو بیٹا چاہیے تھا۔ وہ لوگ میری بیٹی کو پھینک دیتے، میں سنسان سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی، چکر بھی آ رہے تھے۔ جب ایک گاڑی آ کے میرے پاس رکی، اندر سے ایک بوڑھا اور بوڑھی رکے اور مجھے سہارا دے کر اپنے گھر لے گئے۔ اب میں انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میں نے انہیں جھوٹ کہا تھا کہ میرا شوہر مر گیا۔ جب میری بیٹی 1 سال کی ہوئی تو ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا باہر ملک سے واپس آ رہا ہے اور وہ اس سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پیر پھول گئے، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ جب ان کا بیٹا واپس آیا تو اس کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھتا ہوا بھاگتا۔ میں خالی سڑک پر بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی، میرا سانس پھول رہا تھا، لیکن اس وقت یہاں رکنا میرا ممکن نہیں تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پیچھے آ سکتے تھے۔ بہت دیر بھاگتے رہنے کے باوجود میں تھک کر سڑک کنارے بیٹھ گئی تھی۔ میں بہت دور نکل آئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ یہاں تک نہیں آئیں گے۔ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ 3 گھنٹے پہلے ہی میں نے ایک ننھی سی جان کو جنم دیا تھا، جس کے بعد مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے، لیکن اپنی بچی کی جان بچانے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ کر اسے گود میں اٹھائے ہاسپٹل سے بھاگ آئی تھی۔ عام حالات میں تو ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے، لیکن جن حالات سے میں گزر رہی تھی میرے لیے یہ ناممکن نہیں تھا، بلکہ اس طرح میرا بھاگنا ہی میری زندگی تھا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جسے اس کی چچا چچی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ چچا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن چچی کے لیے میں صرف اور صرف ایک بوجھ تھی۔ اور جب چچی کو پتہ چلا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مجھ جیسے یتیم پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی، اور ایک دن خاموشی سے انہوں نے میرا رشتہ دوسرے شہر میں موجود اپنے رشتہ داروں سے جوڑ دیا۔ چچا بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بیمار رہنے لگے تھے، اسی لیے چچی کے آگے ان کی ایک نہ چلی، اور چچی نے کچھ دنوں بعد اپنا چند رشتہ داروں کی موجودگی میں خاموشی سے مجھے جواد کے نکاح میں دے دیا۔ چچی کا بیٹا ان دنوں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے شمالی علاقہ جات گیا ہوا تھا، اور چچی نے اس کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ میں پہلے ہی بے آسرا اور یتیم تھی۔ چچی کے ٹکڑوں پر پل کر جوان ہوئی تھی، اسی لیے ان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں چچا کے گلے مل کر بہت روئی تھی اور جواد کے ساتھ دوسرے شہر چلی آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے، میرا شوہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ ہوگا۔ ماں باپ کی جو کمی میری زندگی میں ایک خلا پیدا کر چکی تھی، شاید اب وہ پوری طرح ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے جلتے انگاروں سے کم نہیں ہوگا۔ جواد کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ جواد کے 7 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں، سب کے سب اسی سے چھوٹے تھے، گھر میں رہا کرتے تھے۔ جواد سب سے بڑے تھے اور میں گھر کی بڑی بہو بن کر آئی تھی، لیکن مجھے بہو نہیں، دراصل نوکرانی بنا کر لایا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جواد نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دیں گے اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ساری رات وہ مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹاتے رہے اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کی بنجر زمین پر بارش کی ٹھنڈی پھوار برس پڑی ہو۔ لیکن یہ خوشی مجھے زیادہ وقت کے لیے میسر نہیں آئی تھی، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں خالی ہاتھ ہی رہ گئی تھی۔ خوشیاں ایک دفعہ پھر مجھ سے روٹھ گئی تھیں اور آزمائشوں نے میرے مقدر میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے میری اوقات کا اندازہ ہو گیا، جب میری ساس نے صبح سویرے ہی بری طرح کمرے کا دروازہ پیٹا اور میرے دروازے کھلتے ہی مجھے دیکھ کر مجھ پر برسنے لگی۔ میں حیران پریشان سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ کہتے ہی چلی جا رہی تھی۔ ان کے لفظوں کی تپش نے میرے وجود کو جھلسا دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں یہاں تجھے عیاشی کرنے کے لیے نہیں لائی، تجھ جیسے یتیم کو خالی ہاتھ لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تو آج سے اس گھر کے سارے کام کاج دیکھے گی۔ صبح کے 8 بجنے والے ہیں اور تو ابھی تک مہارانی بن کر سوئی پڑی ہے۔ تیری چاچی نے یہ کہہ کر مجھے ہمارے پلے سے باندھ دیا کہ تو بہت ہی کام والی اور چاق و چوبند ہے، لیکن مجھے تو کوئی کام چور معلوم ہوتی ہے جسے سویرے اٹھنے کا بھی نہیں پتہ۔ اپنی ساس کے لہجے اور لفظوں کو سن کر میں زمین میں گڑ گئی تھی۔ میری چچی نے جانتے بوجھتے اس دلدل میں دھکیلا تھا، اور جواد کی ماں نے مجھے ایک نوکرانی کے طور پر قبول کیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو میری بڑی نند کہنے لگی کہ ہمارے بھائی کو اپنی اداؤں میں پھنسانے کی کوشش بھی نہ کرنا، وہ اماں کے سوا کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اس گھر سے دھکے دے کر تم نکالی جاؤ۔ اپنی بڑی نند کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ صاف اور سیدھے لفظوں میں مجھے دھمکا رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن میری آنکھوں کے کٹورے پانی سے بھر گئے تھے۔ میں نے باورچی خانہ سنبھال لیا اور تیزی سے سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں جواد کمرے سے اٹھ کر آیا اور مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے مقدر میں کیا لکھا گیا ہے۔ میں ساری زندگی ایسے ہی طنز تانے سنتے آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں جواد سے ملنے کے بعد میں نے بہت سی خوش فہمیاں پال لی تھیں۔
دل کو ایک امید سی بن گئی تھی کہ اب میری زندگی میں بھی ایک مضبوط سہارا آ گیا ہے، لیکن یہ امید جب پوری طرح ٹوٹی تو میں خود کو سنبھال نہ پائی اور کرچی کرچی ہو گئی۔ میری بڑی نند نے ٹھیک کہا تھا، جواد اپنی ماں کی ہر بات پر آنکھ بند کر اعتبار کرتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ صبح سے لے کر رات تک میں پاگلوں کی طرح گھر کے کاموں میں جتی رہتی، اور رات کے جواد جب مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تھکن سے میرا وجود ٹوٹ رہا ہوتا اور مجھے جواد کا ساتھ بالکل بے معنی معلوم ہوتا۔ زندگی بہت بری طرح مجھے مات دے چکی تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے جب ہی میری زندگی میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے ایک انوکھا سا سکون بخش گیا۔ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، لیکن میری سانس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہی تھی، اور جب ایک دن گھر کے کام کاج کرتے ہوئے میں بری طرح چکرا کر گری تو مجبوراً میری سانس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، اور اس خبر نے جیسے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ڈاکٹر نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنائی ہو۔ میں خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ خبر جواد کو پتہ چلے گی تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ لیکن میری خوشی اس وقت مٹی میں مل گئی جب میری ساس نے کہا کہ انہیں لڑکا چاہیے۔ اگر میرے پاس لڑکے کی پیدائش ہوئی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ لڑکا یا لڑکی یہ سب تو خدا کی مرضی تھی، میں بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی اگر میری ساس کو لڑکا چاہیے تو وہ لڑکی کی پیدائش پر ضرور اسے نقصان پہنچائے گی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی اذیت میں بدل گئی، اور میں اٹھتے بیٹھتے دن رات یہی سوچنے لگی کہ اگر میرے گھر لڑکی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا۔ کئی دفعہ میں نے جواد سے اس بارے میں بات کرنا چاہی، لیکن جواد ہمیشہ یہی کہتے کہ تم ابھی سے اس بارے میں کیوں سوچتی ہو، خدا سے دعا کرو وہ تمہیں بیٹے سے نواز دے گا۔ کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جواد پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی صحیح اور غلط میں فرق کیوں نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے گھر میں مجھ پر کس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور ان کی ماں کا سلوک میرے ساتھ کیا ہے، لیکن جواد نے کبھی بھی میری طرف سے ایک جملہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ مجھے حاملہ ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے اور یہ 6 مہینے میں نے پوری طرح اذیت میں ہی گزار دیے تھے۔ ہر وقت ایک ہی سوچ مجھ پر حاوی رہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر خدا نے مجھے نعمت سے نوازا تو میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی بیٹی کو لے کر فرار ہو جاؤں گی۔ مجھے جواد سے کوئی خاص توقع نہیں تھی۔ جواد نے آج تک کبھی میرے حق میں ایک بات تک نہیں کی تھی، تو وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کیا کرتے؟ وہ تو اپنی ماں کے ہر حکم پر سر جھکا لیا کرتے تھے، اور میری ساس کو صرف اور صرف بیٹا ہی چاہیے تھا۔ جواد کو کبھی کبھی نوکری کے سلسلے میں کچھ دن گھر سے باہر بھی گزارنے پڑتے، اور ایسے ہی دن چل رہے تھے جب مجھے درد ہونے لگا۔ میں نے اپنی ساس کو اپنے جسم میں اٹھنے والی درد کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی کہ پہلے سارے کپڑے دھو لو، پھر میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ میری ساس اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میری ساس کو مجھ پر ذرا رحم نہ آیا، اور میں نے گرتے پڑتے سارے گھر کے کپڑے دھو کر ڈالے، تبھی میری ساس مجھے ہاسپٹل لے کر گئی۔ میں نے کچھ ہی دیر میں خوبصورت سی بیٹی کو جنم دے دیا۔ جیسے ہی نرس نے مجھے بتایا کہ میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہوں، میں نے دونوں ہاتھ نرس کے آگے جوڑ دیے اور اسے کہا کہ ابھی میرے سسرال والوں کو بچے کی پیدائش کی خبر نہ سنانا۔ نرس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے اسے التجا کی کہ وہ مجھے میری بچی سمیت یہاں سے نکال دے، نہیں تو یہ ظالم لوگ میری بچی کو کسی بھی ویرانے میں پھینک دیں گے یا ختم کر دیں گے۔ نرس رحم دل عورت تھی۔ اس نے مجھے پوری طرح چادر اڑائی اور میری بچی کو میری گود میں ڈال دیا اور لیبر روم کے پچھلے دروازے سے بھاگنے میں میری مدد کی، اور کہنے لگی کہ یہاں سب میں دیکھ لوں گی، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تم یہاں سے کہیں دور نکل جاؤ۔ میں نے دل سے نرس کا شکریہ ادا کیا اور بھاگتے بھاگتے اس خالی سڑک پر آ بیٹھی۔ میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ زندگی میں مجھے پہلی بار ہی اپنا کوئی خونی رشتہ ملا تھا۔ مجھے سڑک پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور ایک بوڑھی اور بوڑھا گاڑی سے اتر کر میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک چھت چاہیے جس کے نیچے میں عزت سے اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ میں اپنی نازک سی کلی کو سینے سے لگائے سسک رہی تھی۔ ان کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال کرتے، اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے۔ میرے لیے وہ لوگ بالکل انجان تھے، لیکن میں سڑک پر کتنی دیر بیٹھی رہ سکتی تھی، اسی لیے میں نے ان کا کہا مان لیا اور ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یوں بھی زندگی نے مجھے اتنے زخم دیے تھے کہ اب میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سہارا دے کر اپنے گھر لے گئے۔ وہ دونوں یعنی کہ بوڑھا اور بوڑھی ایک عالیشان بنگلے میں رہا کرتے تھے۔
ملازموں کی کوئی کمی نہ تھی، مجھے میری بچی کو بھی رہنے کے لیے کمرہ دے دیا گیا، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں اماں ابا کہہ کر پکار سکتی ہو، کیونکہ ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں اور اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو باہر ملک میں رہتا ہے اور کبھی کبھی لوٹ کر آتا ہے۔ ان دونوں نے میری بیٹی کا نام شبنم رکھ دیا اور میں ان دونوں کے گھر سکون سے زندگی گزارنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں اور وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں اسے لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر زندہ ہے، کیونکہ میرے لیے جواد کا زندہ ہونا بالکل بے معنی تھا۔ اماں ابا نے میری بیٹی کو اپنی گود میں کھلایا اور اس قدر پیار دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں آج تک محبتوں کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن میری پیاری سی بیٹی بہت ہی خوش نصیب تھی جسے ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہوئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑا تھا اور میری بیٹی سال بھر کی ہونے والی تھی جب وہ دونوں بزرگ ہی بہت ہی شدید بیمار ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ ایک دن ابا میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ بیٹی تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹی کی طرح اس گھر میں جگہ دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ایک دفعہ پھر بے آسرا ہو جاؤ۔ شبنم کو تو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے اور میں کبھی اسے تکلیف میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اسی لیے میں نے اور تمہاری اماں نے سوچا ہے کہ ہم دونوں کی بیماری کا سن کر ہمارا بیٹا واپس آ رہا ہے، ہم اس سے تمہارا نکاح کروا دیں گے اور یوں تم ہمیشہ عزت سے ہماری چار دیواری میں زندگی گزار سکو گی۔ ان کی بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں نکاح کے اوپر نکاح کرتی؟ میرا اور جواد کا تعلق آج بھی قائم تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ جو لوگ میری زندگی میں کسی رحمت کی طرح شامل ہوئے تھے اور میں انہیں کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا میرے بیٹے سے نکاح کر کے تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی امید بھری نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی اور انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں ایک بیوہ نہیں ہوں بلکہ میرا شوہر زندہ ہے۔ ان کے بیٹے کے آنے میں 2 دن باقی تھے اور میری خاموشی نے جیسے انہیں زندگی دے دی تھی۔ وہ لوگ اس طرح نکاح کی تیاریاں کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے لیے ایک پل گزارنا مشکل تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں ان کے بیٹے کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ مجھے گناہ نہ کرنا پڑے۔ آج صبح ہی گھر میں خوب رونق تھی۔ آج ان دونوں کا بیٹا آ رہا تھا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی اور شبنم ہمارے درمیان کھیل رہی تھی کہ جب ہی گاڑی کی آواز آئی تو اماں کہنے لگی کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ان کے چہرے پر آنے والی خوشی بہت ہی انمول تھی۔ جیسے ہی ان کا بیٹا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بھی مجھے دیکھتا بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر شبنم کو اپنی گود میں پکڑ لیا اور خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہاں اس شخص کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں یہ سوچ کر میری جان نکل گئی کہ اماں ابا نے تو کہا تھا کہ ان کا بیٹا آ رہا ہے، یہ تو میرا شوہر جواد تھا۔ میں نے شبنم کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی ساری توجہ میری طرف تھی۔ ہم دونوں بھول چکے تھے کہ کمرے میں اس وقت اماں ابا بھی موجود ہیں۔ میں نے روتے ہوئے جواد سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری بیٹی کو ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اپنا ماضی پیچھے چھوڑ کر چلی آئی ہوں اور یہ بیٹی صرف اور صرف میری ہے۔ جواد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن میں اسے کہیں نہ ملی۔ وہ میری جدائی میں تڑپ گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ لیکن اس وقت میں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے کہ میں ہاسپٹل سے بیٹی لے کر فرار ہو گئی ہوں اور اس کے گھر والوں نے اسے کہا تھا کہ میرا کوئی عاشق مجھے بھگا کر لے گیا ہے۔ لیکن جب اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے کوئی بھگا کر نہیں لے گیا بلکہ میں اس کے گھر والوں سے عاجز آ کر خود ہی بھاگ گئی ہوں۔ وہ شبنم کو اپنی گود میں لینا چاہتا تھا لیکن میں ابھی بھی ایک خوف کی زیر اثر تھی۔ وہ شبنم کو اس کی گود میں دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ میں کیسے مان لیتی کہ جس شخص نے شادی کے 1 سال تک کبھی میرے حق میں آواز نہ اٹھائی اور اپنی ماں کے ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہا، وہ میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوگا جبکہ اس کی ماں کو مجھ سے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ اماں ابا حیرت سے جواد سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دونوں تو بالکل بے خبر تھے۔ ان کی نظر میں تو میں ایک بیوہ تھی اور میں بھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ جواد اماں ابا کا بیٹا کیسے ہو گیا۔ اماں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور ابا نے شبنم کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ جواد اماں ابا کا بیٹا تھا جسے اس کے چچا نے گود لیا تھا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔
جبکہ اماں ابا کا جواد سے بڑا بھی ایک بیٹا موجود تھا، اس لیے انہوں نے خوشی سے جواد کو چچا کی گود میں ڈال دیا۔ جواد کو گود لینے کے بعد جواد کے چچا کے پاس اولاد کی خوشخبری آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر بچوں سے بھر گیا۔ جواد کے ساتھ بھائی اور 3 بہنیں دنیا میں آ گئیں۔ جواد کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلا آتا تھا۔ پھر ایک حادثے میں جواد کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تو جواد کے والد نے چاہا کہ وہ جواد کو ہمیشہ کے لیے واپس لے لیں، کیونکہ اب تو چچا کے گھر بچوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ لیکن چچے کی نیت ابا کے پیسوں پر تھی اور وہ جواد کے ذریعے بآسانی ان پیسوں کا تقاضا کر سکتی تھی، اسی لیے چچی نے جواد کو پوری طرح اپنا قابو میں کر لیا اور اسے کبھی پلٹ کر واپس ہی نہ آنے دیا۔ وہ کبھی کبھار ملنے کے لیے آتا اور ابا سے پیسے لے کر واپس چلا جاتا۔ چچی اسے ہمیشہ ایموشنل بلیک میل کرتے اور خودکشی کی دھمکی دیتی۔ وہ چچی سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے بعد جواد نے انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا، اسی لیے ان کی وہ ہر بات خوشی سے مان لیا کرتا۔ کچھ سالوں پہلے چچی اماں ابا کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ جواد کو پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیجنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے انہیں ایک خطی رقم کی ضرورت ہے۔ اپنی بیٹی کی پڑھائی کا سن کر ابا نے فوراً انہیں 2 لاکھ روپے دے دیے اور چچی نے ان 2 لاکھ روپے سے اپنے لیے زیورات بنا لیے، جس کی خبر جواد کو بعد میں ہوئی اور اسے اپنی ماں کی لاج رکھنے کے لیے اس جھوٹ کو آگے بڑھانا پڑا۔ اماں ابا بھی یہی سمجھتے رہے کہ ان کا بیٹا باہر ملک میں پڑھ رہا ہے، لیکن جب کہ جواد یہاں ایک معمولی سی نوکری کر رہا تھا، وہ چچی نے ایک نوکرانی رکھنے کے بجائے جواد کی شادی مجھ سے کرنا مناسب سمجھی تاکہ انہیں مفت میں ایک ملازمہ مل جائے، اور مجھ سے بیٹا پیدا کروا کر وہ جواد کو مزید اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی اور میرے بیٹے کے نام پر بھی اماں ابا سے پیسوں کا تقاضا کرتے۔ جواد ترقی کے لیے ایک سونے کی کان تھا جس کے ذریعے وقتاً فوقتاً پیسے حاصل کر رہی تھیں وہ۔ جواد ابھی بھی باہر ملک سے نہیں بلکہ چچی کے گھر سے ہی آ رہا تھا اور اسے چچی کی عزت کی خاطر مزید یہ جھوٹ برقرار رکھنا تھا، لیکن میری یہاں موجودگی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا اور سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ جواد کہہ رہا تھا کہ جب میں بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ اس نے میرے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزارا تھا اور اسے 1 سال میں مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس نے تو اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ جواد کو اپنی غلطیوں کا احساس تھا اور وہ اپنی ہر غلطی پر شرمندہ تھا۔ اماں ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا غلط ہاتھوں میں چلا گیا، اسی لیے وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا۔ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن تم تو پہلے سے ہی ہماری بہو اور اب سے تم ہمارے ہی گھر میں رہو گی۔ وہ بے تحاشا شبنم کو پیار کرنے لگے۔ پہلے بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی اور اب تو شبنم ان کی پوتی ثابت ہوئی تھی۔ ابا نے جواد سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اپنی چچی کے پاس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن شبنم اور میری بیٹی کہیں نہیں جائیں گی۔ جواد نے شبنم کو اپنے سینے سے لگایا اور ابا سے کہنے لگا کہ میں اپنی اولاد کے لیے بہت تڑپا ہوں اور مجھے اس وقت آپ کی تکلیف کا بھی اندازہ ہوا کہ بڑے بھائی کی موت کے بعد آپ دونوں کتنے اکیلے رہ گئے اور آپ کو میری کتنی ضرورت تھی، لیکن میں نے کبھی اس بات کو محسوس ہی نہ کیا۔ میں اب آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے چچی کی گود میں بہت سی اولادیں ڈال دی ہیں اور وہ ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہیں۔ جواد نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مجھے اماں ابا جیسے مخلص رشتوں کا ساتھ حاصل ہو گیا تھا۔ میں، جواد، شبنم اور اماں ابا ایک مکمل فیملی بن گئے تھے اور ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئی تھیں۔ کبھی کبھی انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں ایک ساتھ چلی آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کچھ ایسا نہیں سوچ رکھا، بلکہ صحیح وقت پر ہم بہت بہترین بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ بس ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے بھی کبھی خدا کی ناشکری نہیں کی اور خدا نے جس حال میں رکھا میں نے اس کا شکر ادا کیا اور آج اس کا انعام مجھے ان خوبصورت رشتوں کے طور پر مل گیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔